دیوس ہے وہ شوہر جس کے آنکھ کے سامنے جس کی بیوی بے پردگی کے ساتھ گھومتی ہو. ارے گھومتی کیا ہے, خود گھماتا ہے. چل کہاں اوڑھ رہی ہوتا, چل نا. اب بال کھلے ہیں, ساڑی پہنے ہیں, پلو لٹکا ہے, موٹر سائیکل پہ الٹی بیٹھی ہے, جا رہی ہے. شوہر اس کو پردہ اس لیے نہیں کرا رہا, دنیا کو دکھا رہا, دیکھ میری بیوی کتنی خوبصورت ہے. کتنا بڑا بےہودہ ہے یہ, جو حسن تیرے لیے تھا اس کی نمائش تو دوسرے کو کرا رہا ہے. ہمارے فیضی صاحب بگڑ رہے تھے بیچارے, کہہ رہے تھے کہ وہ عورتیں جو دوسروں کے لیے بنتی اور سنورتی ہیں, ارے یہ خود دوسروں کے لیے بنا سوار کے لے کے جا رہا ہے, خود دیکھنا گوارا نہیں کر رہا, میک اپ کر کے خود موٹر سائیکل پہ لے کے جا رہا ہے, اور لوگ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ اس کی بیوی بڑی اچھی ہے, اور خود سن کے خوش ہو رہا ہے, میری بیوی کی تعریف ہو رہی ہے. ابے تو دیوس ہے. دیوس کا معنی جانتے ہو کیا ہے؟ میں بتاؤں گا, اللہ کی قسم آج بتاؤں گا, تمہیں برا لگے تو لگتا رہے. دیوس کا معنی ہوا بھڑوا. دیوس تو عربی لفظ ہے نا. اب یوگی جی ہم سے پوچھا کہ مولانا صاحب یہ دیوس کس کو کہا گیا, تو ہمیں کیا بتانا پڑے گا. مودی جی ہم سے پوچھا کہ دیوس کا معنی کیا, بھائی دیوس تو عربی لفظ, دیوس کس کو کہتے ہیں, تو ان کو سمجھانا پڑے گا نا دیوس کے معنی بھڑوا. اب لے بھڑوا, اب بتانا پڑے گا نا بھڑوا کس کو کہتے ہیں. بھڑوا اس کو کہتے ہیں کہ جس نے اپنی ماں بہن بیٹی کو دھندا کرانے کے لیے کسی کوٹھے میں بٹھا دیا ہے اور ان سے دھندا کراتا اور ان کی کمائی کھاتا ہے, اس کو کہتے ہیں بھڑوا. اپنی ماں بہن بیٹی کی کمائی کھانے والا, حرام کمائی کھانے والا. اتنا گندا انسان ہوا یہ آدمی. سماج میں یہ برائی چل رہی ہے. جب تم اپنی بیویوں کو لے کے جاؤ گے میک اپ کرا کے, تو ظاہر ہے کہ ہماری عورتیں بھی پھر ہمارے لیے میک اپ کیوں کریں گی. گھر میں تو رہیں گی بھنگن بن کر, اور بازاروں میں جائیں گی ہیما مالنی کی اماں بن کر. دیکھ رہے ہیں لپسٹک لگی ہے, پاؤڈر چپڑا ہے. قسم خدا کی اگر اس کو نہلا دیا جائے یا بارش ہو جائے تو اس کا چہرہ اتنا بھیانک نکلے گا اندر سے کہ اس کی اولاد بھی اس کو نہیں پہچان پائے گی. میری اماں کہاں ہے, میری اماں کہاں ہے. یہ آج کل جو صرف اپنی بیوٹی پارلر کی وجہ سے چل رہی ہیں, اپنے میک اپ کی وجہ سے یہ ہے, ورنہ ان کی شکلیں قسم خدا کی مردوں سے بھی زیادہ بری ہیں. اگر ان کے اوپر پانی ڈال دیا جائے اور ان کو دھو دیا جائے تو ان کی شکلیں ایسی نکلیں گی, گولی کوڑی ٹیڑھی ہوئی ہیں, آپ بھاگیں گے ان کو دیکھ کر, ان کو دیکھ کر. اب بیچاری برا مان رہی ہوں گی, اتنا برا کہہ رہے ہیں مولانا, کہہ رہے ہیں, کہیں گے جلسہ یہاں ہو رہا تم جلیبی خریدو گی, غصہ نہیں آئے گا. جلسہ یہاں ہو رہا تم باہر جا کے موبائلوں پہ بات کر رہی, غصہ نہیں آئے گا ہم کو. ہم تو بہت کچھ کہیں گے. تو بھڑوا کہا اللہ کے نبی نے ایسی اور مردوں کو, وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا, جو اپنی شرمگاہوں کی اور اپنی سطر کی حفاظت کرے, سطر کی حفاظت. یہ حال ہے ہمارا. وہاں حال یہ ہے, فاطمہ کہتی ہیں اللہ کے نبی جب میرا اے علی, اے میرے شوہر جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے عشاء کی نماز کے بعد دفنانے لے جانا, مجھے دن کے اجالے میں مت دفنانا. حضرت علی نے کہا آئے میری بیوی فاطمہ میں تمہاری خواہش پوری کروں گا, لیکن وجہ تو بتاؤ, ریزن تو بتاؤ کہ تمہیں میں رات میں دفن کروں دن میں نہیں, کیوں؟ تو فاطمہ کا جواب سنو, کہتی ہے علی میں محمد رسول اللہ کی بیٹی ہوں, میں نے زندگی بھر پردہ کیا ہے, میں انتقال کے بعد چاہتی ہوں کہ جب میرے جسم پر کفن پہنا دیا جائے, جب میرے جسم پر کفن اڑا دیا جائے, مجھے کفن سے ڈھانک دیا جائے, اور جب میرے جنازے کو لے کے نکلا جائے تو اے علی یہ میری تمنا ہے, یہ میری خواہش ہے کہ رات کے اندھیرے میں لے کے جایا جائے, تاکہ میرے کفن پر بھی, جسم پر نہیں, مردہ باڈی پر نہیں, میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے, میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے. اے علی میں چاہتی ہوں کہ میرے انتقال کے بعد میرے مرے ہوئے جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے. میری ماں, میری بہنوں, میری قوم کی بیٹیوں, فاطمہ کے اس قول کے بعد اور فاطمہ کی اس وصیت کے بعد تم کیسی لگ رہی ہو؟ وہ تو انتقال کے بعد, جبکہ انتقال کے بعد کوئی کسی کو دیکھتا نہیں ہے, انتقال کے بعد اس سے کوئی مقصد نہیں رہ جاتا ہے, انتقال کے بعد اس سے نہ تو
زنا ہو سکتا ہے، نہ مری ہوئی لڑکی سے کوئی منہ کالا کرتا ہے، نہ مری ہوئی لڑکی سے کوئی نکاح کرتا ہے۔ میرے بھائیوں غور کرو، میری بہنوں ذرا غور کرو، وہ کہتی ہیں کہ میرے انتقال کے بعد میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ میرا معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ سوسائٹی کہاں جا رہی ہے؟ سماج کہاں جا رہا ہے؟ جلسوں میں بھی آنے والی لڑکیوں پر پابندی نہ لگے، چڑکیلے بھڑکیلے لباس پہن کر مارکیٹوں میں گھومتی رہیں، بازاروں میں جاتی رہیں، جلیبیاں خریدتی رہیں، بیلون خریدتی رہیں، چوڑیاں خریدتی رہیں۔ پھر جلسے کا مقصد کیا رہ جاتا ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، سماج کے لوگوں، اس برائی پر ذرا روک لگانے کی کوشش کرو۔ اللہ کی قسم جلسے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ پردہ اسلام کی روح ہے، پردہ اسلام کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آؤ تمہیں ایک عجیب چیز بتاتا ہوں، آج تمہیں اس چیز کو سنو اور غور کرو۔ قرآن کہتا ہے قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن۔ پہلے مردوں کو حکم دیا، پھر عورتوں کو حکم دیا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان عورتوں سے کہہ دو یغضضن من ابصارهن، جب بھی وہ کہیں نکلیں، جب بھی وہ کہیں جائیں تو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنے زینت کو، اپنی خوبصورتی کو، اپنے حسن کو، اپنے زیب و زینت کو، اپنے بناؤ سنگار کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ کتنی چیزیں بتائیں؟ 3۔ ایک چیز دیکھیے گا، یاد کریے گا، یہ 3 چیزوں کو نمبر سے ذہن میں بٹھائیے۔ میں کسی کو بھی کھڑا کر کے پوچھ سکتا ہوں پہلی چیز کیا ہے، دوسری چیز کیا ہے، تیسری چیز کیا ہے۔ یاد رکھنا، میں کسی کو بھی کھڑا کر کے پوچھ سکتا ہوں، میرا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ پہلی چیز یغضضن من ابصارہن، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو۔ پہلی چیز نیچی نظر۔ دوسری چیز یحفظن فروجہن، اپنی شرمگاہ کی